ایسے سمجھ لیجئے کہ میری بات ہوئی ہے. باہر نکلے اور کہے رکشا, اس کے بعد رکشا پکڑے. کل انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں, آپ چھوڑ دیں. صدر صاحب کیا سپریم کورٹ جائیں گے کہ یہ قانون نہیں ہے؟ پیر ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. اور اگر آپ ہم سے پوچھیں تو نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا نہیں جانا چاہیے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب ان ایکشن, اور انہوں نے اہم ترین بندہ فارغ کر دیا ہے اپنے ماتحت. تو صدر صاحب تو چھا گئے, لوگ کہہ رہے ہیں. وقار جی احمد صاحب اب جس نہیں کی وجہ سے صدر صاحب کا وقار اب نہیں رہے ایوان صدر کے پرنسپل سیکرٹری. جی صدر کے سیکرٹری, کیونکہ پرنسپل سیکرٹری تو وزیر اعظم کے انڈر انہی کو لکھا گیا. تو اور اب صدر مملکت نے جو ہے وہ اگلا نام بھی دے دیا ہے کہ وہ کسے چاہتے ہیں کہ اس جگہ لگایا جائے. میں نے ایک ویڈیو کی تھی کل رات جی, اور میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا کہ ایسے سمجھ لیجئے کہ میری بات ہوئی ہے جیسے عارف علوی صاحب سے بات ہوئی ہو, ایوان صدر میں ایسے بات ہوئی ہے. اور میں اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کیسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بڑی خبر ہے اس وقت اس لحاظ سے کہ عارف علوی صاحب کیا ہوگا. عارف علوی صاحب جو ہے وہ سوچے کہ ہاں ایک دفتر میں اپنے آفس میں پریزیڈنٹ صاحب دروازہ کھولیں, کہیں کوئی چٹھی آئی ہے میرے نام, وہ کہیں سر یہ آیا تھا قومی اسمبلی سے. کہیں اچھا دکھاؤ, دیکھیں نہیں یار یہ تو مجھے منظور نہیں ہے, ایک منٹ رکو. باہر نکلے اور کہیں رکشا, اس کے بعد رکشا پکڑے, قومی اسمبلی چلو, اور قومی اسمبلی جا کے وہ کہے سیکرٹری صاحب یہ مجھے منظور نہیں ہے, یہ لے لیں واپس. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے عارف علوی صاحب کو ایسے واپس کر دینا چاہیے. خواجہ آصف صاحب بھی ایسے اعتراض اٹھا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ پوچھیں. تو ہوا یہ کہ وہاں سے جو چیزیں بتائی گئیں, ایک ملٹری سیکرٹری ہے, ایک ہے سول سیکرٹری. جس طرح وزیر اعظم کی بھی ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں اور پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں. تو جو سول سیکرٹری ہے جو وقار صاحب تھے, گریڈ 22 کے آفیسر. ملٹری سیکرٹری گریڈ 20 کے آفیسر. ٹھیک ہے. اور یہ جو صدر مملکت کا جو اسٹاف ہے نیچے, وہ یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں اس سے. کوئی بھی پیپر آنا, کوئی بھی کمیونیکیشن آنا, اور پھر اس کے بعد صدر کو دکھانا, اور اس کے بعد صدر مملکت کا اس پر کارروائی کے بعد اسے واپس کرنا. اور پھر وہ ڈسپیچ رائٹر ہوتے ہیں عام کام کے لیے, ایسے کاموں کے لیے اسپیشل رائٹر ہوتے ہیں ڈیزگنیٹڈ, وہ جا کے واپس کر کے آتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ یہ اعتراض صدر سے رکیں, صدر سے سوال ہوا, میں جن سے بات کر رہا تھا آپ یوں سمجھ لیجیے جس میں خود صدر سے پوچھ رہا تھا, ایسے میں نے ان سے یہ بات معلومات لی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ یہ کس نے کیا, یعنی یہ والا میٹر جو تھا یہ سول سیکرٹری کے پاس تھا یا یہ ملٹری سیکرٹری کے پاس تھا. انہوں نے کہا میں نے ایگزیکٹلی یہی سوال عارف علوی صاحب سے کیا ہے, ایگزیکٹلی. میں نے کہا پھر کل انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں, آپ چھوڑ دیں. تو عارف علوی صاحب اس معاملے کی سنگینی کو, حساسیت کو جانتے ہیں. انہوں نے اس پر قریب ترین لوگوں سے بات نہیں کی. بہت سارے لوگ یہ اعتراض اٹھا رہے تھے کہ یہ جو صدر نے کہا ہے اپنے اکاؤنٹ سے کیا ہے, تو پریزیڈنٹ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کر دیتے, کیوں نہیں کیا؟ جو پہلا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا اللہ گواہ ہے میں نے سائن نہیں کیا, تو وہ عارف علوی صاحب کا اکاؤنٹ تھا. یعنی اکاؤنٹ سے مراد یہ کہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں, جو ان کا اپنا مافی الضمیر تھا, تو دیٹ واز ہز اون اکاؤنٹ. تو انہوں نے اسے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیا. اب یہ جو ایکشن ہے یہ صدر پاکستان کا ایکشن ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ایکشن ہے. تو یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے آیا. کچھ لوگ بڑا اعتراض کر رہے تھے, ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے. وہ یہ بھی پوچھے تھے کہ عارف علوی نے اب تک اس سلسلے میں کیا کیا ہے. نہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کیوں کیا ہے, اس پہ پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی. تو پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی نا جب صدر کو بیٹرے کیا جا رہا ہے, اور مطلب یہ آفس کر رہا ہے, یہ صدر مملکت ہے نا, مطلب اسے آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے, کوئی بھی XYZ سمجھا ہوا ہے, ایرا غیرہ نتھو خیرہ سمجھا ہوا ہے. ریاست کا سب سے بڑا آئینی عہدہ, سپریم کمانڈر آف افواج پاکستان. ٹھیک ہے نا. دیکھیے وزیر اعظم نہیں ہوگا نا, تو وزیر اعظم نہیں ہوگا, خیر ہے, نہیں تھا نا ابھی شہباز شریف نہیں تھے, اور پھر اس کے بعد ان کی حلف برداری ہوئی کاکڑ صاحب کی.
تو وزیر اعظم نہیں ہوگا تو وزیر اعظم صدر نے تو ہر حال میں رہنا ہے. یہ عہدہ کسی ایک سنگل سیکنڈ کے لیے خالی نہیں ہو سکتا. یہ آئینی عہدہ ہے. صدر نہیں ہوگا, چیئرمین سینٹ وہ نہیں ہوگا, اسپیکر قومی تو اسمبلی, یہ عہدہ ہر حال میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے گورنرز کا بھی عہدہ ہوتا ہے. تو یہ عہدہ خالی نہیں رہ سکتا, کیونکہ یہ تو ریاست ہے, پاکستان کا عہدہ ہے جی. نا. یہ ریاست ہے. ہم لوگ عام طور پہ ریاست جو ہے, ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ریاست کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ. نہیں, ریاست وہ فریم ورک ہے جس کے تحت کسی بھی حال میں ریاست کو چلنا ہے. ملک کا نظم و نسق چلنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ ہے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ شاید زمینی حقائق کی بنیاد پر کہہ دیتے ہوں گے, لیکن جو دستوری حقائق ہیں ان کی بنیاد پر نظم و نسق. اچھا, اس کے علاوہ کپتان عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی جا رہے ہیں عارف الوی صاحب جو ہیں. اب اس سے پہلے ایک نام آ گیا ہے جی, حمیرہ احمد صاحبہ کا. تو انہیں کہ جیسے کسی کو فارغ کیا جاتا ہے تو پروسیجر یہ ہوتا ہے کوئی تجویز کردہ نام بھی دیا جائے ساتھ میں, تو وہ دے دیا گیا ہے. حمیرہ احمد صاحبہ کا نام ہے اور انہیں تعینات کیا جائے یہ بتا دیا گیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف الوی صاحب نے یہ بتا دیا کہ یہ غفلت کہاں سے ہوئی تھی. جی. ٹھیک تو ہے. کیا صرف اس فرد واحد کا جرم ہے یا اس سے آگے بھی صدر صاحب جا سکتے ہیں؟ یعنی یہ کسی کے کہنے پر بھی کر رہے تھے. ایک تو کیا وہ بھی تھے, اس بات کی تحقیقات ہوں گی انہوں نے کیوں کیا. دوسرا, صدر صاحب کیا سپریم کورٹ جائیں گے کہ یہ قانون نہیں ہے. میرے پاس جو معلومات ہیں, جائیں یا صرف خط بھی لکھ سکتے ہیں, میرے پاس جو معلومات ہے اس کے مطابق صدر صاحب سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اس کی فارم کیا ہوگی ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا, لیکن رجوع کریں گے. دوسرا, ویسی سپریم کورٹ بہت سے لوگوں نے دستک دے دی ہے, تو یہ معاملہ سپریم کورٹ تو جا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر عدالت دیکھے گی, اور عدالت تو 14 مئی کا فیصلہ دے چکی ہے جی, اور 14 مئی کے فیصلے پر عدالت قائم ہے 14 ستمبر تک. ٹھیک ہے. تو یہ تو عدالت ہے. اب امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو جائے گا. ایک ہی تو حادثہ ہے, وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. تو نہیں, بہرحال بات کہہ دی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, نہیں سنی جاتی, یہ میٹر نہیں کرتا. عمران خان صاحب سے عارف الوی صاحب کی ملاقات, یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں, بڑی گرم خبریں ہیں. اب ایک عدد کنوکٹڈ شخص جس کی گرفتاری مزید ریاست کے کیس میں, سائفر کی کیس میں بھی ڈال دی گئی ہے, گرفتاری باضابطہ طور پر ڈال دی گئی ہے, تو اس سے صدر مملکت ملنے جائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عارف الوی صاحب ملنے جائیں گے. تو اچھا, میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا, بات کی, میں نے کہا جائیں گے یا نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا یار جا بھی سکتے ہیں, اور اگر آپ ہم سے پوچھیں تو نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا ہاں, کیونکہ صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ عہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک شخص جو عدالت سے کنوکٹڈ ہے, عدالت کے فیصلے کے تحت عمران خان صاحب مجرم ثابت ہوئے, ٹھیک, ان کے سپورٹر نہیں مانیں گے, لیکن اس شخص سے صدر پاکستان کو ملنے اس وقت اس کشیدہ صورتحال میں نہیں جانا چاہیے. قانونی پابندی نہیں ہے لیکن مورلٹی کا تقاضا ہے, اخلاقی طور پر نہیں جانا چاہیے, اور صدر پاکستان کو ان حالات میں جو ابھی ہو چکے ہیں, لیکن ان حالات میں نہیں جانا چاہیے. صدر صاحب تو جا سکتے ہیں نا کہ دیکھو سائفر میں اس میں نہیں ہوں, تو جب جو گرفتاری ہوئی ہے دوبارہ عمران خان صاحب کی ملٹری ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ, تو یہ تو صدر صاحب بتائیں گے نا کہ یہ کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ توشہ خانے کی گرفتاری ہے جس کی بنیاد پہ وہ اٹک جیل میں ہیں. میرا یہ خیال ہے, اگر آپ مجھ سے میری رائے مانگیں, عارف الوی صاحب کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. لیکن خبر اس سلسلے میں آ گئی ہے ڈان نیوز کی کہ وہ جا رہے ہیں. ڈان نیوز خبر دے رہا ہے کہ عارف الوی صاحب جا رہے ہیں, اور اس ہفتے بہت سے لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. بعض تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں جا سکتے ہیں. لیکن مجھ سے اگر آپ میری رائے لیں تو دیکھیے عارف الوی صاحب کے جانے سے کیا فرق پڑے گا. ایک عدد امپریشن تو کریٹ ہوگا, ہیڈ لائنز تو بنے گی, کول خبر آئے گی نا کہ صاحب جا گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا جی, میں دوسری بات بھی کروں آپ سے آگے بڑھ کر. نہیں ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں, ہاں, نہیں ہوگا بھی کہہ رہے ہیں. نہیں ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میرا خیال ہے, خبر نہیں. کیونکہ عارف الوی صاحب جو ہے اس معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے شاید
نہ جائیں. اچھا، بعض صحافی ہیں جو کہ عمران خان صاحب سے بھی شدید مخالفت کرتے ہیں اور عارف الوی کا فعل ان کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ انہوں نے قوم کو بتایا، کیونکہ قوم کو تو بتانا چاہیے نا، صدر پاکستان ہے وہ کہہ رہے ہیں. پھر لندن تک یہ باتیں پہنچ گئی ہیں. دیکھیے عارف الوی صاحب نے جو کیا ہے اور عارف الوی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ عارف الوی صاحب کے ساتھ تو نہیں ہوا، وہ صدر پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہوا، پاکستان یہ تو ریاست پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. تو اور اس قانون کا جب عارف الوی صاحب خود کہتے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو متاثر ہوں گے، ان کو بھی اندازہ ہے، تو ان کو اندازہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو صدر پاکستان اگر کسی قانون کے بارے میں، اب آپ اس جملے کو سنیے، صدر پاکستان کسی قانون کے بارے میں پاکستان کے لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے تو اس قانون کی کیا حیثیت رہ گئی؟ صدر صاحب خود یہ حق رکھتے ہیں کہ سزا کو بھی معاف کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ بھی نہیں ہونے جا رہا، لیکن اب اس جملے کو اس جملے کی حساسیت اور اس میٹر کو دیکھیے نا کہ صدر پاکستان ایک بے بسی بھی ظاہر کر رہا ہے، دو اس قانون کی جو حیثیت اس پر کتنا بڑا سوال ہے کہ پاکستان کا صدر پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کے قانون کے بارے میں معافی مانگ رہے ہیں. ریاست جس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو مساوی حقوق فراہم کریں، اور اس ریاست کا یہ سربراہ کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں جو بھی متاثر ہوں گے اس قانون سے. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ مجھے بڑی خود بے بس ہے، بڑی حیران پاکستان کا سربراہ، مجھے بڑی حیران کرتی ہے چیز، اور میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اس کو سوچ کر کہ یہ تو بہت خوفناک ہے. لیکن صدر کو تو یہ بتایا ہی نہیں گیا نا کہ اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، نہیں تو وہ اپنی ٹویٹ میں کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا اسے اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر واپس کر دو تاکہ یہ انفیکٹو ہو جائے، لیکن واپس نہیں کیا گیا. تو اس میں امپلائیڈ کیا ہے کہ قانون بن گیا. صدر یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. نہیں، صدر نے تو دستخط نہیں کیے، واپس بھیج دیا. نہیں، امپلائیڈ کیا ہے؟ میں معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو متاثر ہوں گے. دونوں جملوں میں امپلائیڈ یہ ہے کہ یہ قانون بن گیا. ٹھیک ہے، ماہرین قانون، صدر ڈینٹسٹ ہے نا، ماہر قانون تو نہیں ہے جی، وہ اپنی دانست میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ معافی مانگتے ہیں کہ یہ قانون بن گیا ہے. یہ بہت خوفناک ہے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.